بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے حسنین سے بغض رکھا وہ اللہ کے یہاں مبغوض ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے حسن و حسین علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا وہ اللہ کے یہاں مبغوض ہو گیا، اور جو اللہ کے یہاں مبغوض ہوا اسے اللہ نے آگ میں داخل کر دیا۔ اس حدیث کو حاکم نے المستدرک میں لایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی ہی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جس نے ان سے بغض رکھا یا ان سے بغاوت کی وہ میرے ہاں مبغوض ہو گیا، اور جو میرے ہاں مبغوض ہو گیا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا، اور جو اللہ کے یہاں غضب یافتہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب میں داخل کرے گا، جہاں اس کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس حدیث کو طبرانی نے معجم الکبیر، ہیثمی نے مجمع الزوائد، شوکانی نے در الصحابہ فی مناقب القرابہ والصحابہ میں لایا ہے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے اسے مرج البحرین فی مناقب الحسنین میں جمع کر دیا۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ جہنم میں ہمیشہ صرف کافر ہی رہ سکتا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ یاد رکھیں، جو مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس کے اندر کمزوری ہوگی، گناہ کیا ہوگا، کوتاہی کیا ہوگا، تو جو سینٹنس ہوگا جتنے سال کا، جتنے عرصے کا، جہنم میں وہ جب پورا کر لے گا تو واپس جنت میں آ جائے گا، جنت میں اس کا ٹھکانہ۔ مگر کافر کو ہمیشہ تک دائمی جہنمیت ملے گی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ حسنین کریمین سے دشمنی، عداوت، کینہ، ناپسندیدگی، یہ ساری چیزیں انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، صدقہ دیا ہوگا، لوگوں کی مدد کیا ہوگا، سارا کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوگا، صرف ایک جگہ مار کھا گیا کہ حسنین کریمین سے اس نے بغض رکھا، تو ساری نمازیں، قرآن مجید، صدقہ، حج، عمرہ، پوری اس نے داڑھی رکھی ہوگی، جبہ پہن رہا ہوگا، ساری چیزیں اسے کچھ کام نہیں آئیں، صرف ایک چیز نے اڑنگا ڈال دیا، اور وہ تھی اس کے اندر کی بغض، عداوت اہل بیت حسنین کریمین کے لیے۔ تو یہ اسلام کی روشنی سے دور ہوگا، وہ جہنم کے عذاب میں جا پڑے گا۔ اب غدا، بغض، کینہ، دل کے اندر جو ہے وہ نفرت پالنا، اور یہ نفرت دل میں جو ہے وہ رہنا شروع ہو جائے۔ پھر عداوت، دشمنی کو کہتے ہیں۔ دشمنی جو ہے وہ بغض کا نتیجہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغض فی الخمر والمیسر ویصدوکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شرانگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ تو جس شخص کو بھی حسنین کریمین کے لیے بغض ہوتی ہے، ان کے ذکر سے خوشی نہیں ہوتی ہے، یا باسط طریقے ہو جاتی ہے، ذرا یہ بغض پالنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے حسنین کریمین سے بغض نہیں، دراصل اس کو مجھ سے دشمنی۔
خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دشمنی ہے اسے. ان کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دے دیا, ان کے بغض کو حضور نے اپنا بغض قرار دے دیا. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بہت ہی سخت بات ارشاد فرما دی. فرمایا کہ جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن اللہ سے بغض رکھنے کا کیا ہوگا؟ وہ ہے جہنم. جہنم. تو یہ کرونالوجیکل آرڈر ہمیں یاد رکھنا ہے. ہمیں دنیا اور سوشل میڈیا اور ارد گرد کے ماحول ذرا ایمان سے خالی نہ کر دیں اور پھر ہمیں شیطانیت کی طرف نہ لے جائیں. بہت ضروری ہے کہ حسنین کریمین کی محبت کو ناگزیر جانیں, وجوبیت میں جانیں, تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حسنین کریمین کی محبت میں ہمیشہ ہمیں دائم, قائم اور پھلتا پھولتا رکھے. آمین بجاہ